السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب حضرات؟ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ پھر سے لوٹ کے چلے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک رہے گا وہ رہے گا ایمان، امپورٹنس آف ایمان۔ ایمان کس چیز کو کہتے ہیں اور ایمان کے کتنے درجے ہیں اور اللہ کو یہ ایمان کتنا محبوب ہے۔ سب سے پہلے ایمان کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے توکل، اللہ کے اوپر یقین۔ ایمان یعنی اللہ کی ذات عالی پر پورا یقین کہ کرنے والی ذات تنہا تنہا اللہ کی ہے۔ عزت، ذلت، موت، حیات، زندگی، بیماری، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، اور اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اس چیز کا یقین ہمارے دلوں کے اندر ہو کہ ہمارے ایمان کو مضبوط، ہم بارہا سنتے ہیں کہ جو ہے صحابہ اکرام کا ایمان بہت زیادہ مضبوط تھا اور تمام لوگوں کا ایمان بہت زیادہ مضبوط تھا۔ وہ کیا تھا کہ ان کا یقین وہ اللہ کی ذات عالی سے تھا، وہ مخلوق سے نہیں تھا، کہ مخلوق سے نہیں ہوتا بلکہ کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو اپنے کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور تمام دنیا کے لوگ جو ہیں اپنے کام کو کرنے میں وہ اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جس طرح سے ہم سب ایمان لے کر آئے، اسی طرح سے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات عالی پر پورا توکل کریں کہ میرے مسائل کا حل وہ صرف اللہ کے لیے ہے، عزت ذلت وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ پوری دنیا کے اندر مل کر کوئی چاہے مجھے نقصان پہنچانا تو وہ اتنا ہی نقصان پہنچا سکتا ہے جتنا اللہ نے میرے تقدیر کے اندر، میرے مقدر میں لکھا ہے، اور اگر ساری دنیا مل کر اگر چاہے مجھے کوئی نفع پہنچانا تو وہ صرف اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا کہ اللہ پاک نے میرے تقدیر کے اندر لکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، عزت ذلت کا مالک اللہ ہے، موت و زندگی کا مالک اللہ ہے، شفا کا مالک اللہ ہے، صحت کا مالک اللہ ہے، ہر چیز کا مالک وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس چیز کا یقین میرے دل کے اندر آ جائے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ جو ہے، اس کلمے سے ذریعے سے ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ دیکھو کرنے والی ذات، پہلے تو ہر چیز سے انکار کرایا کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کس سے ہوتا ہے؟ الا اللہ، صرف اللہ کی ذات عالی سے ہوتا ہے۔ تمام مخلوق سے ہٹ کے ہمارا یقین وہ اللہ کی ذات عالی پر آ جائے، یہ اس کلمے سے چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر جو یقین ہے، جو ہمارا ایمان ہے، وہ اللہ کی ذات عالی پر آ جائے، وہ غیر اللہ سے ہٹ جائے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات تنہا تنہا اللہ کی ہے۔ وہ اللہ کی ذات ہے جو اپنے کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور تمام دنیا والے جو ہیں وہ اللہ کے محتاج ہیں۔ کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ جو ایمان ہے کہ فرمایا کہ 7 چیزوں پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، کہ آمنت باللہ اللہ پر ایمان، وملائکتہ فرشتوں پر ایمان، وکتبہ کتاب پر ایمان، ورسلہ رسولوں پر ایمان کہ تمام جو رسول آئے سب کے سب حق ہیں، والیوم الآخر قیامت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی اچھی اور بری تقدیر پر، والبعث بعد الموت اور موت کے بعد ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ کرنے والی ذات تنہا تنہا اللہ کی ہے۔ صحابہ اکرام کو اللہ پاک نے اتنا بڑا مرتبہ کیوں عطا فرمایا؟ وہ اسی لیے عطا فرمایا کیونکہ صحابہ اکرام کا توکل، صحابہ اکرام کا ایمان وہ اللہ کی ذات عالی سے تھا، وہ مخلوق سے نہیں تھا۔ صحابہ ڈرتے نہیں تھے، صحابہ جانتے تھے ہمارے کاموں کو بنانے والی ذات وہ تنہا تنہا اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی وہ ذات ہے جو اللہ اپنے کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو صحابہ اکرام کے دلوں کا یقین جو ہے وہ اللہ کی ذات عالی سے ہو گیا تھا، جس کی بنا پر ہر چیز ان کے سامنے جو ہے کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ان کا کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ اللہ سے حل کراتے تھے، اپنی جان دے دیتے تھے مگر اپنے ایمان سے سودا نہیں کرتے تھے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، مشہور واقعہ ہے، ایک موقع پر جو ہے ایک بادشاہ نے جو ہے تمام صحابہ اکرام کو جو ہے وہ پکڑ لیا، اور اس میں ایک بہت بڑے صحابی تھے۔ ان صحابی کو پکڑا اور ان سے کہا کہ دیکھو ایک کلمہ کفر کہہ دو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، کلمہ کفر کہہ دو۔ تو ان صحابی نے کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں مگر کلمہ کفر نہیں کہہ سکتا۔ ان کے ایک ساتھی کو لایا اور اس کو کھولتے ہوئے پانی کے اندر ڈال دیا گیا اور کہا کہ کلمہ ایمان سے پھر جاؤ، تو کہا کہ نہیں میں نہیں ہو سکتا۔ پھر جب ان کو لے جانے لگے تو ان کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے، تو بادشاہ نے بلایا ان کے پاس کہ میرے پاس لے کر آؤ، تو اور سمجھایا، کہا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم ابھی میری بات کو مان لو، دیکھو اب تم رو رہے ہو، تم پچھتا رہے ہو، میری بات مان لو ابھی بھی۔ تو کہا آپ کو لگتا ہے کہ جو میں رو رہا ہوں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میری جو جان چلی جائے گی؟
بلکہ میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک جان دی ہے، اللہ نے مجھے ایک جان دی ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں، میں یہ تصور کر رہا ہوں کہ اللہ میرے بدن پر جتنے بال ہیں اتنے بال میں اللہ پاک میری اتنی جانیں دیتا اور ایک ایک کر کے میں اللہ کے نام پر قربان کر دیتا، مگر میں اپنے کلمہ کو نہیں چھوڑتا۔ جب اس بادشاہ نے ان کے ایمان کی پختگی دیکھی تو بادشاہ نے جو ہے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو معاف کرتا ہوں، اور ان کو جو ہے رہا کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے اور ان کے ماتھے پہ پیشانی پر جو ہے بوسہ دیا اور بڑے خوش ہوئے۔ تو اس درجے کا ایمان صحابہ کرام نے بنایا تھا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آج ہم لوگ کا ایمان بڑا کمزور ہے۔ ہمارا ایمان وہ چیزوں پر ہے، وہ تعداد پر ہے، وہ صفات پر ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوگا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، اگر میرے پاس ڈگری ہوگی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اگر ہم سوچیں، فکر کریں، غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب میرا دلوں کا تعلق اللہ کی ذات عالی سے ہو جائے گا تو اللہ میرے کام کو بنا لیں گے۔ مجھے اپنے دل کے یقین کو صحیح کرنا ہے کہ اس دل کا جو یقین جو ہے، اس دل کے یقین کو جو ہے وہ اللہ کی ذات عالی سے جوڑنا ہے، وہ دنیا سے نہیں جوڑنا ہے، وہ اللہ کی ذات سے جوڑنا ہے۔ جب میرا تعلق اللہ کی ذات عالی سے ہوگا تو تمام چیز میرے لیے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں رہے گی۔ جب اللہ میرا ہو جائے گا، جب اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا، اور جب اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں میرے بھائیوں۔ اسی لیے اپنے ایمان کو بنائیں، اپنے ایمان کو درست کریں۔ فرمایا ایمان بھی جو ہے وہ پرانا ہو جاتا ہے، جس طرح کپڑوں کے نقش و نگار گھس جاتے ہیں، اسی طرح ایمان جو ہے وہ پرانا ہو جاتا ہے۔ کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہیں، ایمان کے مذاکرے جو ہوتے ہیں، ایمان کے مذاکروں میں بیٹھے، ایمان کی بات کریں، اللہ رسول کی بات کریں۔ جب ہم چیزوں کو سنتے ہیں، جب ہم غیر کے تاثرات کو سنتے ہیں تو ہمارے اندر وہ چیز جاتی ہے، اور جب ہم اللہ رسول کے تذکرے سنتے ہیں تو ہمارے دلوں کے اندر اللہ رسول کی عظمت آتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رسول کی باتیں ہم دل کے اندر رکھیں۔ انشاءاللہ اسی بات پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ لوٹیں گے اگلے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔